السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے درس لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جیسے کہ بھیجا ہم نے رسول تم میں رسول بھیجا جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، کہ جو تم کو پڑھ کے سناتا ہے ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت کا سبق دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تم کو سکھاتا ہے وہ کچھ جو تو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ تو کما کا معنی جیسے، یعنی ہم نے تم کو بہتر قبلہ عطا کیا، اسی طرح سے جس طرح کہ ہم نے تم کو تمہارے اندر رسول بھیجا جو تم میں سے ہے، اور وہ رسول بھی وہ ہے جو افضل ترین رسول ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کا بیان کیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کو دنیا میں آنے کا اصل، یعنی کہ آپ کا کیا ہدف ہے اور کس لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا، لوگوں کی تربیت کرنا اور کتاب و سنت کی تعلیم دینا، تو یہ ہے اصل جو ہدایت کے رستے ہیں اور جو ہدایت کے سرچشمے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کا چلانا، ان کو تعلیم دینا، اور ساتھ ان کی اسی پر تربیت کرنا۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا معنی اللہ کا ذکر بھی ہے، اور صرف خالی زبان کا ذکر نہیں بلکہ دل کا بھی اور اعمال کا ذکر بھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے جو اذکار ہو سکتے ہیں وہ سبھی اس میں شامل ہیں، اور سب سے بڑا ذکر نماز ہے، جو عملی ذکر ہے، اور زبانی بھی اور دلی بھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اس کے غلبے کا کام کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کا سیکھنا سکھانا، یہ سبھی چیزیں اس ذکر میں آتی ہیں۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری یا کفر نہ کرو۔ تو اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا، ان کا زبان سے، دل سے اور عمل سے ان کا شکر ادا کرتے ہوئے، زبان سے اقرار، دل سے اعتراف، اور عملی طور پر ان نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور ان کی ناقدری اور نعمتوں کی ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہی سب سے بڑا وہ کفر ہے جو نعمتوں سے ہو سکتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اصل یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ منصب جو بنی اسرائیل کو دے رکھا تھا نبوت رسالت کا، ان سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی قوم عربوں کو جب دیا، اور اس امت مسلمہ کو یہ منصب جب دیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس منصب کو پورا کرنے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور صبر کا ذکر کیا تھا کہ صبر کا کیا بڑا کردار ہے کسی بھی کام کو ادا کرنے میں، اور کسی بھی بڑے اہم ترین کارنامے کو سر انجام دینے میں، اور اسی طرح نماز جو ہے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعانت ہونا، کیونکہ جس قدر بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی ایک بہت بڑا انعام ہے صبر کرنے والوں کے لیے، کہ ان کو اللہ کی مائیت مل جاتی ہے، اللہ کی مدد نصرت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انعام نہیں ہو سکتا، اگرچہ صبر کے اور بھی بڑے بڑے انعام ہیں۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور یقیناً ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، نبلو ابتلا سے، تمہاری ابتلا کریں گے، آزمائش کریں گے، بشیء کچھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس ونقص اور کمی کرنے سے، من الاموال مالوں میں، والانفس اور جانوں میں، والثمرات اور پھلوں میں، وبشر الصابرین اور بشارت خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، الذین جو لوگ اذا اصابتہم مصیبہ ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اذا اصابتہم جب پہنچتی ان کو مصیبت کوئی کسی طرح کی مصیبت، قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اولئک علیہم یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ عظیم لوگ ہیں، علیہم جن پر ہیں، صلوات من ربہم ان کے رب کی ان کے لیے تعریفیں ہیں، ورحمہ اور ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت پس جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، او اعتمر یا عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں، جناح کے معنی گناہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، ومن تطوع خیراً ومن اور جو تطوع خوشی سے کرتا ہے خیراً کو نیکی کا کام، فإن اللہ شاکر علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 158 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو دنیا کی قیادت کا منصب عطا کیا اور پھر اس منصب میں جو لوگ اپنی جانیں پیش کر دیتے ہیں ان کو بہت بڑا انعام عطا کیا کہ ان کو تم مردہ بھی نہ کہو، یعنی وہ اپنے مرنے کی دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں کہ ان کا ذکر خیر جاری ہے، ان کی دی ہوئی قربانیوں کے آثار باقی ہیں۔ اس کے بعد عموماً اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو اس دین پر چلنے والا ہے اور امت کی قیادت کے حوالے سے، دنیا کی قیادت کے حوالے سے جو ذمہ داری پر چلنے کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بات کے تنبیہ کرتا ہے کہ جب اس منصب کو تم نے اٹھایا ہے اور اتنا بڑا عہدہ تم نے لیا ہے تو پھر ضرور اس پر تمہاری آزمائشیں بھی ہوں گی۔ تو اس آزمائشیں کس طرح سے ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور یہاں پر دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، لام بھی اور جو نون شد والا ہے، دونوں تاکید کے لیے ہیں کہ یقیناً ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور واقعی ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جس قدر کسی کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور جس قدر ایمان کے منصب پر بڑا ہوتا ہے، اس کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، اسی قدر اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے یا خیال کیا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان کا امتحان آزمائش نہیں ہوگی؟
تو اللہ فرماتا ہے کہ ضرور ہم آزمائش کرتے ہیں اور پہلے لوگوں کی بھی آزمائشیں کرتے چلے آئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کا ذکر کیا، ما وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر خوف سے، اور ڈر خوف سے معنی دشمن کا مقابلہ اور دشمنوں کا بعض اوقات مسلط ہو جانا، یا دشمنوں کے مقابلے میں جنگ و جہاد سے، ان چیزوں سے کچھ خوف ڈر سے، والجوع، اور کچھ بھوک سے۔ اور یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ کچھ ڈر خوف سے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر ڈر خوف مسلط کر دیں گے اور بھوک مسلط کر دیں گے، اور کیونکہ اگر یہ چیزیں مکمل طور پر مسلط ہو جائیں تو پھر کیا ہے، آدمی ہلاک ہو جائے، اور جب کہ یہاں پر مقصد ہلاکت نہیں ہے، مقصد صرف جو ہے وہ چھانٹی کرنا ہے، اور مقصد جو ہے مومنوں کے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے اور ان مصائب کے فوائد کا ذکر کیا ہے کہ اس کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہے، ایک تو سچے مومن اور جھوٹے منافق کے اندر پہچان ہو جائے، ان کا معاملہ تو اس کے اندر تمیز پیدا ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور جو سچے مومن ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ تاکہ ان کے دلوں کو بھی خالص اور صاف کر دے، تاکہ دل کے اندر اللہ سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف توجہ باقی نہ رہے، آخرت سے ہٹ کر صرف دنیا کے لیے، دنیا کی علائشیں، مال و دولت کی محبتیں یہ دل کے اندر باقی نہ رہیں۔ ہاں، تو یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے آزمائشوں کا۔ تو اسی معنی کہ بشئی، ان کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، یعنی کچھ دشمنوں کے مقابلے یہ چیزیں آنا، اور کچھ بھوک یعنی فقر و فاقے اور غربت، اور یعنی کہ جو انسان کی معیشت کی چیزیں ہیں اس میں کوئی کمی ہو جانا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اس طرح کچھ کمی کر کے، نقص من الاموال، یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ مال پورے کے پورے ہلاک کر کے، تباہ کر کے، بلکہ نقص من الاموال، مالوں میں کچھ کمی کر کے، والانفس، اور مال میں کمی ہونے کے معنی کہ تجارت میں، کاروبار میں کوئی خسارہ نقصان ہو جانا، والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے۔ جانوں میں کمی ہونے سے مراد کوئی عزیز، کوئی دوست فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، یا نفسوں میں کمی یہ بھی ہے کہ بیماری، تکلیفیں اور اس طرح کی چیزیں مسلط ہو جانا، اس طرح کی چیزوں کا آ جانا۔ تو جانوں میں کمی کرنا یعنی کسی کی فوتگی، کسی کا بیمار ہو جانا، اور کوئی شک نہیں کہ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ والثمرات، اور اس طرح پھل اور روزیاں، رزق جو تم کھاتے ہو اس میں کچھ کمی کر کے، کبھی طوفان آندیاں بھیج کر، اور کبھی پھل لگے نہ لگے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ کی طرف سے، اور لگے ہوئے پھل جو ہیں وہ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے مختلف انداز سے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا انداز ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے آزمائش کے، کہ کبھی دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں لا کر ڈر خوف کے حالات، بد امنی کے حالات، اور کبھی بھوک میں اور فقر و فاقے کی کیفیت میں، کبھی مال میں، تجارت میں، کاروبار میں نقصان میں، اس چیز میں، اور کبھی کسی کی فوتگی، بیماری اس چیز سے، اور کبھی روزیوں میں کمی ہو جانے سے۔ تو یہ مختلف طرح کے انداز ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے ہیں، اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ ساری اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے انداز ہیں تو ایک مومن مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہا ہے۔ اگر مالی طور پر کوئی نقصان ہو گیا، اگر جانی طور پر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہا ہے۔ اور اسی طرح کو اور بھی اس طرح کی کوئی آفت مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری مسلط ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہونے کا یہ چیز سامنے ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں جو ہیں مومن مسلمان کے لیے جو ہے اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے، جو ان آیتوں میں ہم پڑھیں گے، اور مزید بھی اس کے علاوہ آیات میں بھی اور احادیث میں بھی ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائشیں کرتا ہی اس کی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے قابل سمجھتا ہے، اسی کا امتحان لیتا ہے،
کہ جس کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لائق سمجھتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ امتحان کے نااہل سمجھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کافروں کو کہ ان کے کس قدر دنیا کے وسائل ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہیں، کیا ان کی ریل پیل ہے، اور اس طرح کافروں کے ساتھ ساتھ منافقوں کا بھی، مادہ پرستوں کا بھی، دنیا داروں کا بھی یہ حال کہ وہ ان کے مال دولت بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کے عہدے منصب اور زیادہ اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ شہرتیں اور یہ چیزیں اور ان کی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کس لیے؟ کہ اللہ نے جو کچھ ان کو دینا ہے دنیا کے اندر ہی دے دینا ہے، ایک یہ چیز۔ اور دوسرا، چونکہ اللہ نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کا امتحان لے اور امتحان لے کر ان کے کوئی نیکیاں درجات بلند کرے۔ تو اس لیے فرق ہے کسی کافر منافق کے اندر اور کسی مومن مسلمان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ مومن مسلمان کی آزمائش کرتا ہے، کس لیے؟ اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کی نیکیاں بڑھانے کے لیے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، کسی لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائشیں کرتا ہے، ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کسی بندے کا کوئی اونچا اعلیٰ مرتبہ مقام لکھا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے عمل کے ساتھ اس مقام کو نہیں پا سکتا، یعنی عمل اس کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس کی نیکی اس قدر بڑی نہیں ہوتی کہ اتنے بڑے مقام کو پا سکے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، اس کی آزمائشیں کرتا ہے تاکہ ان آزمائشوں سے جو ہے اس میں کامیاب ہو کر اس بڑے مقام کو پا سکے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے آزمائشیں جو ہیں وہ حقیقت میں اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ جس قدر کوئی ایمان میں پختہ ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے بڑھ کر جن کی آزمائش ہوتی ہے وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور پھر نبی و رسولوں کے بعد جس قدر کسی کا ایمان پختہ ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہم دنیاوی طور پر بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جس قدر آدمی کو بڑا امتحان دیتا ہے اسی قدر اس کے، یعنی کہ جس قدر کو بڑی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے اسی قدر اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک پرائمری کے کلاسوں کا بچہ، اس کا امتحان وہ نہیں ہوتا کہ جو اعلیٰ کلاسوں کے، یعنی ایم فل اور پی آئی ڈی کے کلاسوں کے یعنی کہ طلباء کے ہوتے ہیں، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جتنی بڑی ڈگری ہے اور اس ڈگری پر جتنا بڑا عہدہ منصب ملنے والا ہے اسی قدر ہی امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا آنا مومن مسلمان کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، متقی پرہیزگار، اگر وہ دیکھتے کہ اللہ کی طرف سے ان کی کوئی آزمائش نہیں ہو رہی، کسی وقت میں کوئی بیماری تکلیف نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، کیا ہم نے کیا یعنی غلطیاں گناہ کیے ہیں، کیا ہم سے ایسی چیز ہوئی ہے کہ اللہ ہم کو امتحان کے لائق کیوں نہیں سمجھتا۔ اور حقیقت میں اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے تو انسان کی، مسلمان کی، مومن کی زندگی بڑی آسان ہو جائے، آزمائشیں مصیبتیں بھی اس کو برداشت کرنا آسان ہو جائیں، جب پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف سے انعام ہے، امتحان ہے، اللہ اس سے درجات کو بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ مصیبت رہتی ہی نہیں بلکہ وہ مصیبت جو ہے ایک نعمت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے بھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب لینے کے لیے بھی انسان کے اندر جو پھر مزید عقیدہ پختہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی تقدیر پر ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے یعنی ان مصیبتوں آزمائشوں کا سب سے بڑا فائدہ کہ جو ہمیں ہمارے مد نظر ہونا چاہیے کہ ایک مومن مسلمان توحید و سنت پر چلنے والا اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے جس طرح کہ اپنے نبیوں کو آزماتا رہا ہے، اور ان کو آزمانے کا مقصد جو ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا اپنی محبت کا ان سے اظہار کرنا اور ان کے درجات کو بلند کرنا۔ اور ان آزمائشوں کے حوالے سے لوگوں کے 3 طرح کے انداز ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو مصیبت آفت آنے پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اس کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اور پھر اس پر
کامیاب ہونے کی، اس میں کامیاب ہونے کی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ اس میں امتحان کا موقع آیا ہے، اللہ نے امتحان لینے کے وقت لینے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے امتحان، تو ہم اس میں کامیاب ہوں ناکام نہ ہوں۔ اور کچھ دوسرے ہیں کہ جو اس پر صرف صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی خوش نہ ہونا یا اس پر راضی نہیں، راضی یعنی کہ راضی ہونے کا مطلب یعنی کہ جو اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو قبول کرنا، اس پر راضی ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، ہاں یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ ہاں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس مرتبے مقام کو تو نہیں پا سکتے لیکن صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر بھی نہیں کرتے لیکن صبر سے کام لیتے ہیں کہ اس پر کوئی یعنی کہ شکوے شکایت نہیں ہوتی، کوئی اعتراضات نہیں ہوتے اللہ پر، تو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بھی کامیابی ہے اگرچہ پہلے مرتبے سے کم ہے۔ اور اس کے مد مقابل تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جو آزمائش و مصیبتوں کے آنے پر جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، دل چھوڑ جاتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی دل میں جو تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، ہاں یہ ہیں جو کافروں کے، منافقوں کے اور فاسقوں فاجروں کے انداز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی اس طرح کے امتحان میں ناکامی کا اظہار کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے انسان کو اس اللہ تعالیٰ کی جو فطرت سنت ہے دنیا کے اندر، اس کو سمجھنے کی، وہ آزمائش کی سنت۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقین تمہاری آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف ڈر سے، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک سے، فقر و فاقے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مال میں کمی کر کے، والانفس، اور کچھ جانوں میں کمی کر کے، کسی کو فوت کر کے، کسی کو بیمار کر کے، والثمرات، اور کچھ پھلوں کی کمی سے۔ تو مختلف طرح کے یہ انداز ہوں گے آزمائشوں کے، اور پھر آزمائشوں پر صبر سے کام لینے والے، ان آزمائشوں پر پورے اترنے والے، اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دو، بشارت دو صبر کرنے والوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو بشارت خوشخبری دو، تو بشارت کتنی بڑی ہوگی، وہ خوشخبری کتنی عظیم ہوگی کہ جو رب کائنات کی طرف سے مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بشر الصابرین، بشارت خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ اور اس میں بھی صبر کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا کتنا بڑا مقام ہے اور صبر کا کتنا بڑا انعام ہے، کہ جس کا اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر ملتا ہے۔ لیکن صبر کب ہوتا ہے؟ صبر اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے۔ اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کا وقت جو ہے وہ اس وقت ہے جب مصیبت تکلیف آتی ہے، اس کے آنے پر، جب آ رہی ہوتی ہے، جب آتی ہے تو فوراً اسی وقت صبر، نہ کہ رو دھو کے اپنے دل دماغ کا سارا غبار نکال کر تھک ہار کے اب تو میرا پھر صبر ہے بس، جو ہمارے بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے اس کو تسلی حوصلہ دلایا، اس کو صبر کرنے کی تلقین کی، تو اس نے پہچانا نہیں کہ آپ کون ہیں، تو کہنے لگی کہ تم جاؤ، تمہیں نہیں پتہ کہ میری کیا مصیبت ہے، یعنی اس کا بیٹا فوت ہوا تھا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پیچھے سے آپ کو آ کے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کو پہچانا نہیں اور میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ صبر تو اس وقت ہے کہ جب صدمہ پہنچتا ہے، جب مصیبت آتی ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ الذین اذا اصابتہم، اذا کا لفظ جب، کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے اس وقت جو ہے وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر یہ لفظ کہتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور صبر کے حوالے سے غلط فہمی دور ہونے کی ضرورت ہے کہ رونے دھونے کے بعد اور دل دماغ کے غبار نکال لینے کے بعد جو ہے اس وقت برداشت کرنا، کہنا کہ میں صبر کرتا ہوں، حقیقت میں یہ بے صبری کا انداز ہے، صبر نہیں ہے۔ صبر اس وقت ہے کہ جب تکلیف مصیبت آتی ہے، جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہے، جب کسی آزمائش میں مبتلا ہے، ہاں اس وقت جب صبر سے کام لیتا ہے، کوئی فوت ہو گیا، اس وقت جو ہے رونے دھونے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، ہاں یہ ہے جو صبر ہے۔ تو جب فرماتا اللہ تعالیٰ جب ان کو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم
الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے پلٹنے والے ہیں۔ ہاں یہ وہ کلمہ، یہ وہ جملہ کہ جو کسی بھی مصیبت تکلیف پر کہا جاتا ہے، کسی فوتگی پر، کسی نقصان پر، کسی چیز کے چھوٹ جانے پر، جو چیز حاصل ہونی چاہیے تھی یا حاصل ہوئی چیز جو ہے اس کے نکل جانے پر، اس کے ضائع ہو جانے پر، کچھ بھی کسی طرح کا نقصان ہو، کس طرح کی کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو، تو اس وقت یہ جملہ ہے کہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہنے کے لیے۔ اور کہنے کو بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ جملہ کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، لیکن اکثر اوقات تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے کیا ہیں، اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کو معنی کا پتہ بھی ہے تو کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیا کہ ہم کتنا عظیم جملہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جملہ کہہ کر ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے اور کیا حاصل ہو رہا ہے۔ جب آدمی کہتا ہے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کی تقدیر کے تابع ہیں، اس کے حکم کے ماتحت ہیں، اور اللہ کو ہر طرح کا اختیار ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی کرنا چاہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا آقا ہے، وہ ہم سے جو بھی کرنا چاہے اسے اختیار ہے۔ تو جب یہ چیز بندے کے دل میں آتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کی تقدیر کے ماتحت ہیں، تو پھر بندہ اس کو نہ تو اللہ کی تقدیر پر کوئی اعتراض رہتا ہے، نہ آنے والی کسی مصیبت تکلیف پر کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا اور کیسے ہوا، اور نہ ہی جو ہے وہ یعنی کہ اس کو اس آنے والی مصیبت تکلیف کا احساس اور غم پریشانی ہوتی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ کیا ہے ہمارے لیے وہ اس کا اختیار ہے، اور نہ کہ صرف اس کا اختیار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے لیے کرتا ہے اسی میں ہماری خیر ہے۔ ہاں وہ خیر ایسی ہے کہ کبھی ہم اس خیر کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ واقعی اس میں خیر کا کیا پہلو ہے، اور کبھی ہمیں اس خیر کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ خیر کیسی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جس طرح فرمان ہے کہ مومن کا، مسلمان کا معاملہ ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن مسلمان کے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے مقدر کرتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ تو جب یہ پتہ ہے تو خیر ہے، تو آدمی پھر پریشان کیوں ہو؟ اب وقتی طور پر تکلیف ہوگی، وقتی طور پر کوئی نقصان ہوا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس نقصان تکلیف کے پیچھے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ دینے والا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ معنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بھی ایک دوسرا بہت بڑا پہلو کہ جو مصیبتوں تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ نہ کہ صرف یہ جانے والا اللہ کی طرف گیا ہے بلکہ ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ کسی کے فوتگی پر، کسی نقصان کے ہو جانے پر کہ یہ مال اللہ کا تھا اس نے لے لیا، یہ شخص جو فوت ہو گیا اللہ کا تھا، اللہ نے اس کو اپنے پاس واپس بلا لیا، اور صرف یہی مال نہیں لیا، یہی جانے والا نہیں گیا، بلکہ ہم خود بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو بھی لوٹنا ہے، ہم بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ تو جب سبھی کا رستہ یہی ہے اور سبھی اللہ کی طرف پلٹنے لوٹنے والے ہیں، کوئی آج جاتا ہے، کوئی کل جاتا ہے، اور کوئی تبھی اپنی موت مرتا ہے بستر پر لیٹ کر، اور کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو پھر مزید بھی انسان کا اور حوصلہ ہمت بڑھتی ہے۔ اور اس لحاظ سے اس کا سابقہ آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، تو یہاں پر انا الیہ راجعون کے اندر یہ تنبیہ بھی ہے کہ جب اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہے اور جب موت کا آنا ہی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے، تو پھر کیوں نہ اس طریقے سے جایا جائے کہ جس میں اللہ راضی ہو اور جس میں وہ مقام مرتبہ مل سکے جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف پلٹنے لوٹنے والے ہیں، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اور جو چیز اللہ نے لے لی ہے وہ اسی کی تھی، اسی کا حق تھا، اور نہ کہ وہ صرف اللہ نے چیز لی، اللہ ہم کو بھی لینے والا ہے، ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس جملے کو سمجھ کر کہنے کی، اس کے الفاظ معنی کو جانتے ہوئے کہنے کی، تاکہ واقعی ہی اس جملے کو کہنے کا فائدہ ہو۔
اور فائدہ اس کا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کے لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ فوت ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز کا بڑا غم کہ جس طرح کہ کسی بھی انسان کو ہوتا ہے، تو کہتی کہ ان کے فوت ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام میرے پاس آئے اور آپ نے مجھے یہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ جو بھی شخص کسی کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اور پھر یہ دعا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس میری مصیبت کا اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور جو مجھے مصیبت آئی ہے، جو چیز مجھ سے چھوٹی ہے، اس سے بہتر مجھ کو عطا کر دے۔ تو اب میں کہ جو آدمی یہ دعا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو مجھے ملے گا، کیونکہ دعا کے ظاہری الفاظ یہی ہیں کہ اس جو چیز چھوٹی ہے اس سے بہتر عطا ہو جائے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جو ان کے ہاں ابو سلمہ کا جو مقام تھا، اور واقعی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور بہت بڑے ان کے اسلام کی خاطر قربانیاں تھیں، بڑے عظیم ان کے کارنامے تھے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو مجھے ملے گا، لیکن فرماتی ہیں کہ میں چند دن ابھی دعا کر کے عدت ختم ہوتی ہے، عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے نکاح کا، شادی کا، تو تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس دعا کا کیا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ مجھ سے نکاح کریں۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ وہ عظیم دعا ہے کہ جس کو ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پڑھنے کی، اور پڑھتے ہوئے اللہ پر یقین ہونے کی، کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جس میں انسان کو دنیا کے اندر بھی تسلی اطمینان حاصل ہوتا ہے، چھوٹی ہوئی نعمت سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، اور اگر دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ بھی ملے جو چھوٹی ہے، تو کم از کم آخرت کا اجر اس سے کہیں بڑا ہے کہ جو آگے اس کے لیے تیار ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا انعام ہے، آگے انعامات کا ذکر ہوتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ اولئک کا لفظ جو ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے معنی دیتا ہے، کبھی اس طرح کے مقام پر ہو تو اس میں وہ عظیم لوگ ہیں۔ علیہم صلوات، ان کے پر دعائیں ہیں، ان پر تعریفیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رب کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے صلوات کا لفظ بھی رحمت کا ترجمہ کیا ہے، حقیقت میں صلوات کا لفظ جو اللہ کی طرف سے جب بندے کے لیے صلات ہوتی ہے تو اس کے بندے کی تعریف ہوتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں درود پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے درود پڑھ، ان پر درود بھیج، صلی علی محمد، ان پر درود بھیج۔ تو آپ پر درود بھیجنے کا معنی کیا ہے کہ ذکرہ فی الملأ الاعلی او الثناء علیہ فی الملأ الاعلی، جس طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کریم علیہ السلام کی اپنے فرشتوں کے ہاں تعریف کرنا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے بھی صلوات کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ فلاں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہوں، اللہ کے درود ہوں، تو اللہ کے درود ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تعریف کرتا ہے، کہاں پر؟ اپنے ان فرشتوں کے ہاں جو اللہ کے عرش کے پاس ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا مقام ہوگا؟ اس کو دنیا بھی کوئی اور کوئی نعمت نہ بھی ملے، کچھ بھی اس کو حاصل نہ ہو، رب کائنات کی تعریفیں اس کو حاصل ہو جائیں، تعریفیں مل جائیں، رب کائنات اس کی خوبیاں بیان کرے، اس کی ثنا بیان کرے، اس سے بڑھ کر کسی انسان کے لیے، کسی بندے کے لیے اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اور یہی صبر کا سب سے بڑا مقام۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں، رب کی طرف سے تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں کرتا ہے اپنے عظیم فرشتوں کے ہاں، اپنے عرش کے پاس فرشتوں کے ہاں، ورحمتن ورحمہ، اور رب کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں ہیں۔ اور جس کی اللہ تعریفیں بیان کر دے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کر دے، اس کو اور باقی کیا چیز ہے جو اس کے لیے رہ گئی؟ اس کو دنیا آخرت کے سارے انعامات حاصل ہو گئے۔
اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی محبت، اس کی تائید، اس کا ساتھ دنیا کے اندر بھی، اس کی توفیق ہر طرح کے لحاظ سے، اور آخرت میں بھی اللہ کی جنتیں، اور یہ سارا کچھ اس کو حاصل ہو گیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، بات صرف دو انعام کی نہیں، تیسرا انعام اور بھی کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے ہدایت بھی صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص رکھی ہے کہ جو آنے والی آزمائشوں، مشکلات پر، مصیبتوں پر صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ لیا ہے اسی کا تھا، اس کا حق ہے لینے کا، نہ تو اس پر اعتراض ہے، نہ کس طرح کے دل میں کوئی تنگی پریشانی ہے، بلکہ اس پر صبر سے کام لیتے ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائشوں پر صبر کرنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہدایت ہے۔ اور اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جو آزمائشوں پر صبر نہیں کرتا وہ بھی ہدایت سے دور ہے، وہ بھی گمراہی کا کوئی رستہ اختیار کیے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرٹیفکیٹ مل جانا بھی حقیقت میں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ ہے آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں کہ جن کے یہ عظیم انعامات ہیں، اور اس کے بعد ان آیتوں کو پڑھ لینے اور سن لینے اور سمجھ لینے کے بعد کسی مومن کے پھر لائق نہیں کہ آنے والی کسی مصیبت تکلیف پر پھر پریشان ہو، پھر کس طرح کی جو ہے وہ تنگ دلی کا شکار ہو، شکوے شکایتیں اس کی زبان پر چلیں، بلکہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اور اللہ سے توفیق مانگنے کی اس مصیبت آزمائش میں کامیاب ہونے کی، تاکہ وہ ان عظیم انعامات کو پا سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود حاصل کر سکے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے حمد و ثنا بیان ہو، اللہ اس کی تعریفیں بیان کرے، اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں، اور اللہ کی طرف سے اسے ہدایت کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب اللہ نے اس امت کو دنیا کی قیادت کا منصب عطا کیا اور اس منصب کو پانے کے لیے مختلف طرح کی جو ضروریات ہیں ان کا ذکر کیا، آزمائشوں کا، اس پر صبر کا، اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کا، تو ساتھ ہی اللہ نے کچھ احکامات کا ذکر کیا جو اس امت کو دیے ہیں۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ، کہ صفا اور مروہ، صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، حج عمرہ کرنے والے جانتے ہیں کہ وہاں پر حج عمرہ کرتے ہوئے دونوں پہاڑیوں کے چکر لگا کر صحیح کی جاتی ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ، اللہ ماتا ان صفا والمروہ، دو صفا اور مروہ جو ہے من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر جمع شعیرہ کی، اور شعیرہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو کسی کی علامت ہوتی ہے، موجودہ دور میں جس کو ہم لوگوں کا نام دیتے ہیں، مونوگرام کا نام دیتے ہیں، کہ جو چیز کی یعنی کہ جس سے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے تو اس کو شاعر کا نام دیتے ہیں۔ تو جس طرح ہر چیز کا کوئی لوگو ہوتا ہے، اس کی کوئی نشانی علامت ہوتی ہے کہ جو خاص علامت اس کی پہچان کے لیے ہوتی ہے، اس طرح اسلام کے بھی شعائر ہیں کہ جن سے اسلام کے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، اور ان شعائر میں سے ہی کیا ہے؟ صفا مروہ کے صحیح کرنا، کہ صفا مروہ جو ہے اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، فمن پس جس نے حج کیا اللہ تعالیٰ کے گھر کا، حج البیت اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، حج جس نے حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، یعنی 7 چکر لگا کر، کیونکہ خوب طواف کے معنی کہ صرف ایک چکر نہیں ہے بلکہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہوں گے، تو تب جو ہے وہ صحیح کا عمل پورا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے وہاں پر یہ طوافہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ویسے بھی بار بار حج عمرہ کرنے میں بار بار صحیح کرنا ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بار بار صحیح کرنے میں بھی یہ طوافہ، کیونکہ یہ طوافہ کے معنی آتا ہے کہ خوب طواف کرنا، کہ جو حج عمرہ کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کا خوب طواف کرے، ان کے درمیان چکر لگائے۔ اب اس میں جو اللہ کا فرمان ہے فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی آدمی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ، یعنی کہ یہاں تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو حج عمرہ کرتا ہے اس پر ضروری فرض ہے کہ وہ صفا مروہ کے چکر لگا کے صحیح کرے، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اس کی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی اس کا سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس کے 2 بڑے سبب ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے،
اصاف اور نائلہ، اور ان بتوں کے بارے میں جس طرح کہ کہا جاتا ہے، اگرچہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ لیکن اس طرح کی روایات ہیں کہ ان دونوں نے، مرد عورت نے زنا کیا تھا بیت اللہ میں، اور وہ پتھر کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ ایک وقت تک لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے انہی کی پوجا شروع کر دی، صفا مروہ کا چکر لگاتے ہوئے ان کو ہاتھ لگاتے، ان کو چومتے اور سمجھتے کہ بڑے مقدس ہستیاں ہیں۔ اور اگر یہ واقعہ اسی طرح سے ہے تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمارے ہاں بے شمار جو درگاہیں ہیں کہ جہاں اللہ سے ہٹ کر اوروں کی پوجا ہوتی ہے، ان میں سے بہت سی حقیقت یہی ہے کہ کوئی بدکار، کوئی بدماش، کوئی بے حیا، کوئی کافر فاجر کوئی اس طرح کا مرتا ہے اور لوگ ایک وقت کے بعد اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے۔ تو خیر جو بھی ہے، ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جاہلیت میں لوگ ان بتوں کو ہاتھ لگاتے، ان کو چومتے چاٹتے اور ساتھ جو ہے صفا مروہ کے چکر لگاتے۔ اب جب اسلام آیا جو کہ اس بت پرستی شرک کے خلاف ہے، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہم تو جاہلیت میں ان کو ہاتھ لگاتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اب تو مسلمان ہو چکے، اب جو ہیں ہمیں ان سے دور ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ صفا مروہ کے چکر لگانا کوئی نیکی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے فرمایا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہاں جو بت جو تم نے رکھے ہیں وہ تمہاری اپنی طرف سے ایک غلط کام تھا، لیکن بذات خود صفا مروہ کی صحیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اور اصل یہ سنت ہے کس کی؟ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو بیت اللہ میں چھوڑ کر جاتے ہیں، یعنی اس مقام پر چھوڑ کر جاتے ہیں اور پانی دیتے ہیں، کچھ وقت کے بعد پانی ختم ہوتا ہے تو پانی کی تلاش میں جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں، چکر لگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی دوڑ ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ تو اصل یہ سنت ہے، نہ کہ مشرکوں کافروں کے جو بت رکھے ہوئے تھے ان کا کوئی اس سے تعلق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو اس سنت کی اصلی حیثیت تھی اس کو اجاگر کرتے فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے تم چکر لگاؤ، طواف کرو ان کا، اور بلکہ حج عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کے چکر لگانا حج عمرہ کے فرائض میں سے ہے کہ جو جب تک صحیح نہیں کرتا اس وقت تک نہ اس کا حج ہوتا ہے اور نہ اس وقت تک عمرہ ہوتا ہے۔ دوسرا سبب اس کا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب مدینہ سے لوگ آتے حج عمرہ کرنے کے لیے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، تو مدینہ اور مکہ کے درمیان مشلل نام کی ایک جگہ تھی کہ جہاں پر ان کا منات نامی ایک بت رکھا ہوا تھا۔ تو وہ مدینہ سے یا مدینہ کی طرف سے آنے والے لوگ جو ہیں اس بت کے پاس اپنے جانور ذبح کرتے، اس کا طواف کرتے اور اس کے پوجتے ہوئے آتے حج کرنے کے لیے، یا بلکہ بعض لوگ وہیں سے احرام باندھتے اس کے پاس سے۔ تو اب جب اسلام آیا تو اور وہاں سے یعنی کہ اس کی پوجا کر کے آتے اور سمجھتے آ کر کہ اب ہمیں صفا مروہ کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اسلام آنے کے بعد وہ جاہلانہ عقیدہ اسلام نے ختم کیا، اور مایا کہ نہ کسی بت سے تمہاری عبادت ہوتی ہے اور نہ اس سے طواف ہوتا ہے اور نہ اس سے جو ہے تمہارا احرام باندھا جاتا ہے، بلکہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تم ان کے چکر لگاؤ۔ ان کے چکر لگانا کوئی گناہ نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ حج عمرے کے اہم ترین فرائض میں سے فریضہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی اہمیت کو بیان کرتے فرمایا کہ ان اللہ کتب علیکم السعی فاسعوا، کہ لوگوں کو فرمایا کہ اللہ نے تم پر جو ہے صحیح کرنا لکھا ہوا ہے تو صحیح کرو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صفا مروہ کی صحیح کی اور فرمایا لتأخذوا عنی اور لتأخذوا مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے اعمال سیکھو کہ میں کیسے کر رہا ہوں۔ تو اس لیے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا، اس کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ہے، حج عمرہ کے فرائض میں سے ہے۔ لیکن یہاں پر صرف یہ کہنا کہ لا جناح علیہ، اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے کہ جو جاہلیت میں لوگوں کے یہاں پایا جاتا تھا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کا کام زیادہ کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ پھر بڑا ہی لوگوں کی قدردانی کرنے والا، جاننے والا ہے۔ تو فمن تطوع خیرا کے اندر کیا یہ بھی ہے کہ جو نفلی طور پر اس کے چکر لگائے؟ ہاں، یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صفا مروہ کا جب اللہ نے فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر، کہ جو حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے اس کے لیے صحیح کر رہا ہے۔ اس لیے علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفا مروہ کا تعلق صرف اور صرف حج عمرے کے ساتھ ہے،
عام نفری طور پر صفا مروہ کے چکر لگانا سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ ہاں بیت اللہ کا طواف جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں، حج عمرہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی نفری طور پر الگ سے طواف بھی کر سکتے ہیں، لیکن صفا مروہ کا الگ سے طواف یا الگ سے اس کی صحیح نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف حج عمرہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں پر من تطوع خیرا کے معنی کو عام نیکی بھلائی، کہ جو بھی کوئی خیر کا کام، جو خیر اللہ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، وہ اپنی خوشی سے نیکی کا کام کرتا ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی شاکر ہے، شکر گزار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کی اعمال کی قدردانی کرنا، اس کے اعمال کو قبول کرنا، سب سے پہلے اس کو عمل کی توفیق دینا، نیک عمل کی توفیق دینا، اور جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کو قبول کرنا، اس کے اجر کو محفوظ کرنا، اور اس کے لیے دنیا آخرت میں اس کے جو انعامات ہیں اس کو دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے شاکر ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا قدردان ہے، ان کے اعمال کی قدردانی کرتا ہے، اور علیم بھی ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ کس نے عمل کس انداز سے، کس نیت سے اور کس طریقے سے کیا ہے، جس میں تنبیہ بھی ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی قدردانی تو کرتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کس نے کس طرح سے کیا ہے، جس میں بندے کو ضرورت ہے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی، اور اپنے اعمال کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے دیے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہوں اور اس کے اعمال کے اللہ کے ہاں قدردانی ہو جائے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں آج کی آیتیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، اور کچھ فقر و فاقے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مال میں کمی کر کے، والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، اور کچھ پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور بشارت خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جن کو کوئی مصیبت تکلیف اگر آتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے پلٹنے والے ہیں۔ اولئک، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، کہ جن پر جو ہے صلوات، ان کے اوپر درود ہیں ان کے رب کی طرف سے ان کی تعریفیں ہیں، ورحمہ، اور ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اب اعتمر یا عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، یعنی دونوں کے درمیان چکر لگا کے صحیح کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی خیر و بھلائی سے نیکی کرتا ہے اپنی خوشی سے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان اور جاننے والا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ صفا مروہ کا صحیح کرنے کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح کرنے کا حکم کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بارک اللہ فیکم۔